عظیم جلالی اور پرفضل نام پرنس آف پیس ٹی وی دیکھنے والوں کو سلام۔ ڈاکٹر فرانسس گیل پروگرام ہیلتھ کیئر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ پرنس آف پیس ٹی وی کو خدا نے یہ بوجھ بخشا ہے، ویژن بخشا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی بشارت کو لے کر دنیا کی انتہا تک جائیں۔ اور پروگرام ہیلتھ کیئر پرنس آف پیس ٹی وی کا ایک منفرد پروگرام ہے جس میں ہم اپنے ناظرین کے ساتھ روحانی اور جسمانی شفا کی باتوں کو شیئر کرتے ہیں۔ ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ بہت ہی قابل احترام مہمان شخصیت موجود ہے۔ ہمارے ساتھ بھائی اشفاق سلوترا صاحب موجود ہیں، جی بھائی اشفاق ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پرنس آف پیس ٹی وی پر، اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ بھائی اشفاق شہر گوجرا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، خدا کے بندہ بہت ساری خدا نے ان کو نعمت و برکتوں سے سرفراز کیا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ خدا اپنے بندہ کو اور زیادہ اپنی نعمت و برکتوں سے مالا مال کرے۔ تو آج پروگرام ہیلتھ کیئر میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پروگرام ہیلتھ کیئر میں ہم اپنے ناظرین کے ساتھ جسمانی اور روحانی شفا کی باتوں کو شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم روحانی طور پر تندرست رہ سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم جسمانی طور پر تندرست رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام میں آگے بڑھیں، آپ بھی ہمارے ساتھ اپنے سروں کو جھکائیں۔ ہم دعا کے ساتھ خدا کے پاک نام سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ سروں کو جھکائیں اور دعا کریں گے۔ قدوس مہربان پاک خدا، ہم بڑی عاجزی کے ساتھ تیری حضور میں ملتے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہیں پرنس آف پیس ٹی وی کے لیے، اچھی خدمت کے لیے جو تو نے ہمیں عطا کی ہے، تاکہ ہم تیرے کلام کی بشارت کو لے کر دنیا کی انتہا تک جائیں۔ پروگرام ہیلتھ کیئر میں جتنی دیر ہم تیری حضور میں ٹھہریں، تیرا پاک ہمیں گائیڈ کرے۔ پاک خدا تو ہمیں بڑی برکت دینا، دیکھنے والے ناظرین کے لیے ہم تجھ سے برکت چاہتے ہیں، یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پاک نام کے وسیلہ سے، آمین۔ ناظرین، ہم صحت و تندرستی کے بارے میں آپ کے ساتھ باتوں کو شیئر کریں گے، اور آج ہم کلام خدا میں سے دیکھیں گے کہ خدا کا کلام کس طرح سے ہماری اس سلسلہ میں رہنمائی کرتا ہے، اور ہم بھائی اشفاق سلوترا کے ساتھ مل کر خدا کے کلام اقدس میں سے ایک ریفرنس تلاوت کریں گے، اور اسی پر چند لمحات کی یہ غور کریں گے۔ جی بھائی ہم دیکھیں گے مقدس یوحنا رسول کی انجیل جی اس کے 5ویں باب کی 10 آیت سے لے کر 14ویں آیت کے آخر تک۔ وہ دن سبت کا تھا، پس یہودی اس سے جس نے شفا پائی تھی کہنے لگے کہ آج سبت کا دن ہے، تجھے چارپائی اٹھانا روا نہیں۔ اس نے انہیں جواب دیا، جس نے مجھے تندرست کیا اسی نے مجھے فرمایا کہ اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جس نے تجھ سے کہا چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن جو شفا پا گیا تھا وہ نہ جانتا تھا کہ کون ہے، کیونکہ بھیڑ کے سبب سے یسوع وہاں سے ٹل گیا تھا۔ ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا۔ اس نے اس سے کہا، دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے سمجھے جانے پر خداوند کا شکر۔ خدا کی حمد ہو، پریز دی لارڈ، ہاللویا۔ بھائی اشفاق آپ نے بہت ہی اچھا اور خوبصورت ریفرنس کلام خدا میں سے تلاوت فرمایا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے، ہم نے 14ویں آیت مبارکہ کو دیکھنا ہے، اس پر چند لمحات کے لیے غور کریں گے۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی ہوئی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں آیت مبارکہ میں کچھ مرکوم ہے، لکھا ہے کہ دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے۔ جس نے اسے کہا دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا۔ بڑی اچھی اور خوبصورت بات خدا یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے کہی ہے اس شخص کو جو تندرست ہو گیا۔ جب ہم پچھلے ریفرنس کو پڑھتے ہیں، سیاق و سباق اس کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پر لکھا ہے کلام خدا میں کہ ایک جو ہیکل مقدس تھی اس کے ایک برآمدے میں ایک حوض تھا، اس حوض کا نام تھا بیت حسدہ، یعنی فضل کا گھر۔ تو جب خدا کا فرشتہ وقت معین پر آتا، اس پانی کو، حوض کے پانی کو لاتا، اور جو شخص
سب سے پہلے اس ہاؤس میں چلا جاتا وہ شفا پا جاتا. اور یہ شخص جو شفا پا گیا تھا، جسے یسوع نے کہا کہ دیکھ تو تندرست ہو گیا، پھر گناہ نہ کرنا، یہ شخص شفا پا گیا. لیکن 38 برس اس نے انتظار کیا، 38 برس وہ اس ہاؤس کے پاس پڑا رہا اور اس کو شفا نہ ملی. کیوں؟ کیونکہ وہ پیرالائز تھا، وہ فالج زدہ تھا، وہ فالج کے باعث اس ہاؤس میں اتر نہیں سکتا تھا. اس سے پہلے کوئی دوسرا چلا جاتا تھا، وہ شفا پا جاتا تھا اور یہ بیچارہ پیچھے رہ جاتا. اس میں سکت ہی نہیں تھی، اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ ہاؤس میں اتر سکے، ہاؤس کی طرف جا سکے. وہ لیکن جب خداوند یسوع مسیح ناصری اس کے پاس آئے اور یہ جان کر کہ یہ بہت برسوں سے یہاں پر پڑا ہے، تو خداوند یسوع مسیح کو اس پر ترس آ گیا. اور خداوند یسوع مسیح نے اس سے ایک سوال کیا بہت اچھا. اس نے کہا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے، لیکن اس نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں تندرست ہونا چاہتا ہوں. اس نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا. اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے کہ جو مجھے ہاؤس میں اتار دے. پھر جب جاتے جاتے پہلے کوئی اور چلا جاتا ہے، وہ شفا پا جاتا ہے، میں اسی طرح سے رہ جاتا ہوں. لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جو مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے وہ اس ہاؤس کا بھی مالک ہے، زندگی کا بھی مالک ہے، وہ شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے. شفا اسی سے ملتی ہے، اسی سے صادر ہوتی ہے، کیونکہ وہ شفا کا منبع ہے. یسوع مسیح نے اسے فوراً کہا کہ تو اپنی چارپائی اٹھا چل کے، اور وہ شخص اسی وقت شفا حاصل کر گیا، شفا ہو گیا، تندرست ہو گیا، اور اس نے چارپائی اٹھائی اور چلنے پھرنے لگا. اور وہ اس وقت خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ سبت کا روز ہے، اور سبت کے روز یہودی لوگ جو تھے وہ کوئی کام کاج نہیں کر رہے. تو جب انہوں نے دیکھا وہاں بہت زیادہ بھیڑ تھی، بہت زیادہ رش تھا، خداوند یسوع مسیح ناصری اسے شفا دے کر وہاں سے چلے گئے. وہ چارپائی اٹھا کر چل پھر رہا تھا. تو یہودیوں نے اسے دیکھا. اس نے کہا کہ میاں تو ادھر آنا، یہ بتا کہ سبت کے روز تو ہم کوئی کام نہیں کرتے، بوجھ بھی نہیں اٹھاتے، تو کیوں چارپائی اٹھا کر چلا پھرتا؟ اس نے کہا کہ جس نے مجھے شفا دی ہے اسی نے مجھے یہ حکم بھی دیا ہے کہ تو چارپائی اٹھا کر چل. لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خداوند یسوع مسیح ناصری ہیں جس نے مجھے شفا دیا. تو جب خداوند یسوع مسیح کو ناصری کو وہی شخص پھر ملتا ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے اسے بڑی اچھی اور خوبصورت بات اسے کہی. اسے فرمایا کہ دیکھ تو تندرست ہو گیا، پھر گناہ نہ کرنا تاکہ اس سے زیادہ مصیبت میں تم نہ پھنس جاؤ. جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم شفا پا جاتے ہیں تو ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، پھر ہم وہی پرانی انسانیت میں چلے جاتے ہیں، بری روشوں میں چلے جاتے ہیں، گناہ میں چلے جاتے ہیں. تو جب ہم گناہ میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہم اس سے بھی زیادہ پکڑ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم پھر روحانی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں. اور جب ہم روحانی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر ہم جسمانی طور پر بھی بیمار ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسی بری بات کرنا ہے، ہم دوبارہ گناہ میں نہ پڑیں. جب ایک بار توبہ کر لیں پھر دوبارہ گناہ میں نہ پڑیں. یہی خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، خدا یسوع مسیح نے بھی یہی کہا ہے. اور باشفاق آج آپ پرنس آف پیس ٹی وی پر موجود ہیں، بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ صرف اور صرف جسمانی شفا کی فکر کرتے ہیں، کہ روحانی شفا کے بارے میں نہیں سوچتے. حالانکہ ہمیں جسمانی طور پر بھی تندرست رہنا چاہیے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا تھا کہ اے پیارے میں یہ نہیں چاہتا کہ تو بیمار رہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو تندرست رہے. تو آج آپ ایسے لوگوں کے بارے میں تو کیا پیغام دینا چاہیں؟ سب سے پہلے بہت شکریہ. جیسا کہ ہم یوحنا نبی کی انجیل میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس شخص سے کہا کہ دیکھ تو آج شفا پا گیا ہے، اور پھر گناہ نہ کرنا. اگر تو گناہ کرے گا تو اس سے زیادہ تیرے لیے آفت آ جائے گا. اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دونوں طرح سے تندرستی چاہیے، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر. اگر ہم روحانی طور پر تندرست ہیں اور جسمانی طور پر بیمار ہیں تو ہم پھر بھی کسی کام کے نہیں. اور اگر ہم جسمانی طور پر تندرست ہیں اور روحانی طور پر بیمار ہیں تو پھر بھی ہم کسی کام کے. اگر ہم نے چاقو چبند رہنا ہے، چست و چبند رہنا ہے، تو ہمیں
रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह से तंदुरुस्त होनी अगर चाहिए। हमें रूहानी तौर पर हमने शिफा याब रहना है, सेहतमंद रहना है, तो हमें गुनाह को छोड़ना पड़ेगा। गुनाह को छोड़ना पड़ेगा। रूहानियत जो है वो पाक है, रूह पाक है, रूह गुनाह से बिल्कुल अलग है। और अगर हमें जिस्मानी तौर पर हमने तंदुरुस्त रहना है, तो हमें हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों पर कारबंद होना है, उन पर अमल करना है, अमल करना है, और हमें सैर करनी है। सैर के साथ साथ हमें हल्की वर्जिश करनी वर्जिश है। भी बहुत ज़रूरी तो है। जब हमें ऐसी बातों को फॉलो करेंगे तो फिर हम यकीनी तौर पर शिफा जाती हासिल करेंगे। हम जिस्मानी तौर पर भी तंदुरुस्त हो जाएंगे जी, और रूहानी तौर पर भी। जी तंदुरुस्त। भाई शफाक, हम आपके शुक्रगुजार हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ हमारे प्रोग्राम हेल्थ केयर का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाज़त। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।